بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا ملک ایک عجائب خانہ ہے جہاں روز کوئی نہ کوئی عجوبہ ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ تاج محل کو بھلے دنیا کا 7واں عجوبہ قرار دیا جاتا ہو، لیکن ہندوستان کی سب سے زیادہ عجوبے کی چیز یہاں کا فرقہ پرست ٹولہ اور زمانہ اقتدار سنبھالی ہوئی حکمران جماعت ہے۔ اس کی پالیسیوں اور اس کے متضاد اقدامات نے ملک کو اہل عالم کے لیے تماشا گاہ بنا دیا ہے۔ ملک میں ہر دن ایک نیا تماشا دیکھنے کو ملتا ہے۔ سکھ پریوار اور اس کی پشت پناہ مرکزی حکومت کے دورے پیمانے اور ران کی منافقانہ چال کب اور کیسے پینترا بدلے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ قبل کی بات ہے کہ طلاق ثلاثہ کا ایشو لے کر نام نہاد مسلم خواتین سے ہمدردی کے لیے وزیر اعظم میدان میں کود پڑے تھے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر مسلم خواتین کی دہائی دے رہے تھے کہ انہیں طلاق ثلاثہ کے شکنجہ سے آزاد کر کے بااختیار بنایا جائے۔ وزیر اعظم زور دے رہے تھے کہ طلاق ثلاثہ مسلم خواتین پر ظلم ہے، بہر صورت اس ظلم کا خاتمہ کرے گی۔ مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی خاطر مسلم خواتین سے ہمدردی جتانے اور حقوق نسواں کا ڈنڈورا پیٹنے والے سنگھی قائدین کو ڈاکٹر عالیہ کے مسئلہ میں صاف سونگ جاتا ہے۔ انہیں یہاں ایک بالغ لڑکی کی آزادی اور اس کے حقوق پامال ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں خواتین کے حقوق کو لے کر ہنگامہ کھڑا کرنے والے کو ڈاکٹر عالیہ کے حقوق کی پامالی کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا جمہوری ملک میں کسی بالغ مرد یا عورت کو اپنا مذہب تبدیل کر کے من پسند دوسرے مذہب پر عمل کرنے کا آئینی حق حاصل نہیں؟ ہندوستانی دستور یہاں کے ہر بالغ شہری کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بلا جبر واقرہ کسی بھی مذہب کو اپنا کر اس پر عمل کر سکتا ہے۔ پھر عالیہ کے معاملے میں اس کے والدین، ریاستی حکومت اور زعفرانی تنظیمیں کیوں واویلا کر رہی ہیں؟ اسے کیوں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے؟ آخر اس مسئلے میں حکومت کو باقاعدہ کمیشن تشکیل دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ عالیہ کو اس کے شوہر سے ملنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ حقوق نسواں کی علمداری تنظیمیں کہاں چلی گئیں؟ آخر وہ عالیہ کے معاملے میں کیوں خاموش ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ ہندوستان میں بین مذاہب کی شادیوں کا رواج کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ مخلوط نظام تعلیم، بڑھتی ہوئی بے حیائی اور مختلف سماجی اسباب کی وجہ سے اس ملک میں آئے دن مذہبی شادیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہر شعبہ میں سینکڑوں افراد ہیں جنہوں نے بین مذہب شادیوں کی ہیں۔ خود فرقہ پرستوں کے حلقے میں بھی ایسی کئی نامی گرامی شخصیات ہیں جنہوں نے بین مذہبی شادی کی ہے۔ مختار عباس نقوی، شاہ نواز حسین اور حالیہ دنوں میں ظہیر خان کی شادی کو آخر لو جہاد کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہمارے ملک کی عجیب صورتحال ہے کہ اگر کوئی آئین کی جانب سے اصل حق کو استعمال کرتے ہوئے اسلام اور عیسائیت سے ہندو مت کی طرف آتا ہے تو اس پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، حکومت بھی خاموش رہتی ہے اور بغوا تنظیمیں بھی چپ سادھ لیتی ہیں۔ اگر اس کے برخلاف اگر کوئی ہندو ازم سے نکل کر اسلام یا عیسائیت میں آتا ہے تو اس پر ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ اسے جبری تبدیلی، مذہب اور لو جہاد کا نام نہیں دیا جاتا۔ ملک میں سیاسی مقاصد کی برآری کے لیے لو جہاد کا پروپیگنڈا کوئی نیا نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی اس عنوان سے بہت کچھ ماحول خراب کیا جا چکا ہے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ لو جہاد کا پروپیگنڈا کرنے والی طاقتیں کسی ایک ثبوت کے ذریعے بھی اپنا مدعا ثابت نہیں کر سکیں۔ لو جہاد کا یہ مکروہ کھیل دراصل اتر پردیش سے شروع ہوا، لیکن چونکہ بھگوا طاقتیں کیرل جیسی پرسکون ریاست میں اپنا قدم جمانا چاہتی ہیں، اس لیے ڈاکٹر عالیہ کے معاملے کو لے کر وہ لو جہاد کا پروپیگنڈا کر رہی ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ ڈاکٹر عالیہ کے قبول اسلام کا لو جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرا ہمیں پیچھے کی طرف لوٹنا پڑے گا اور یہ جاننا پڑے گا کہ ڈاکٹر عالیہ کون ہیں اور ان کی کہانی کیسے شروع ہوئی۔ معروف اردو نیوز پورٹل ملت ٹائم نے انڈین ایکسپریس اور متعدد انگریزی اخبارات کے حوالے سے ڈاکٹر عالیہ کے معاملات کی ابتدائی تفصیلات پر جو کچھ روشنی ڈالی ہے، یہاں اس کا خلاصہ پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عالیہ ایک نو مسلم دوشیزہ ہے جس کا سابق نام اخیلہ ہے، جن کا تعلق ریاست کیرلا کے مان کے ٹی وی پورم گاؤں سے ہے۔ عالیہ کے والد ریٹائر آرمی افیسر ہونے کے ساتھ ساتھ کیرلا RSS یونٹ کے ذمہ داروں میں سے ایک ہیں۔ ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عالیہ نے تامل ناڈو کے شہر سلیم میں واقع شیوراج ہومیوپیتھی میڈیکل کالج اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا۔ عالیہ کی کلاس میں کل 25 طلباء و طالبات تھیں۔
جن میں دیویا، ارچنا، راجن، دلنا اور جسنیاں ابو بکر کیرلا سے تعلق رکھتے تھے۔ ہادیہ عام ریاست ہونے کے سبب انہی ساتھیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ جسینا کی بہن فسینہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد کیرلا سے تعلق رکھنے والے ان سارے طلباء و طالبات نے ہاسٹل چھوڑ کر کرایہ پر ایک کمرہ حاصل کیا اور اس میں رہنے لگے۔ ہادیہ کو پہلی مرتبہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہو رہا تھا۔ فسینہ اور جسینہ دونوں بہنیں نمازوں کی پابند تھیں اور ہادیہ ان کے اس عمل سے دن بدن متاثر ہوئی جا رہی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہادیہ کی اسلام میں دلچسپی بڑھنے لگی اور وہ ملیالم کا ترجمہ قرآن حاصل کر کے مطالعہ کرنے لگی۔ پھر فیس بک پر قرآنی آیتوں کو پوسٹ کرنا اس کا معمول بن گیا۔ قرآن اور اسلام سے اس کا تاثر اس قدر بڑھتا گیا کہ اسے ملحد اور بے دین رہنے کے مقابلے میں اسلام قبول کرنا بہتر معلوم ہونے لگا۔ ہادیہ رفتہ رفتہ ان سب باتوں کو اپنی ماں سے شیئر کرنے لگی۔ اب تعلیم سے زیادہ اس کی دلچسپی اسلام میں ہونے لگی۔ وہ اسلامی بیانات کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنتی رہتی تھی۔ اس دوران وہ اپنی سہیلی فسینہ سے اسلام کے بارے میں مشکل سوالات بھی کرنے لگی، جن کے جوابات دینا فسینہ کے بس سے باہر تھا۔ اس نے بہتر یہی سمجھا کہ ہادیہ کی اس کے والد سے ملاقات کرائی جائے۔ 2011 کے رمضان میں وہ اپنے گھر تعطیلات گزار رہی تھی۔ اس دوران اسے رمضان کے روزے رکھتے دیکھا گیا۔ رمضان کے بعد عید الفطر منانے اور وہ دوسرے ہندو دوستوں کے ساتھ ملیا پورم جسینہ کے گھر آئی اور وہاں اس نے پہلی مرتبہ قبول اسلام کا ارادہ ظاہر کیا۔ پھر چند سالوں کے بعد 10 دسمبر 2015 کو کوچی پہنچ کر ہادیہ نے ایک وکیل سے اپنے قبول اسلام کی سرٹیفکیٹ حاصل کی اور عائشہ نام رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہادیہ کے اہل خانہ پر اس کے مسلمان ہونے کا انکشاف نومبر میں اس وقت ہوا جب اس نے اپنے دادا کی وفات کے بعد ہندو رواج کے مطابق 40 روزہ سوگ میں شراکت کرنے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ چونکہ میں مسلمان ہوں اور میرا مذہب اس طرح کے شرکیہ اعمال کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے شریک نہیں ہو سکتی۔ جنوری 2016 میں ہادیہ گھر سے نکل گئی اور مالا پورم پہنچ کر ایک مسلم سہیلی کے والد ابو بکر کے گھر میں پناہ لی۔ پھر وہاں سے کالج چلی گئی۔ پھر اسی دوران اس نے ایک وکیل سے ایک اور سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا جس میں اس کی وضاحت تھی کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔ 6 جنوری 2016 کو جب ہادیہ دوبارہ کالج پہنچی تو اس کے طور طریقے بالکل بدلے ہوئے تھے۔ اس نے حجاب پہن رکھا تھا، وہ 5 وقتہ نماز کی پابند ہو چکی تھی اور اپنے گھر جانے سے بہت گریز کر رہی تھی۔ ابو بکر کے گھر اس کا آنا جانا تھا۔ ابو بکر کو ہادیہ کی اس تبدیلی سے خوف ہونے لگا۔ انہوں نے ہادیہ کے باپ اشوکن کو اس پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اشوکن نے خبر دی کہ وہ اپنی بیٹی کو لینے ان کے گھر آئیں گے۔ اسی دوران ہادیہ کو ساتھیانہ سرانی نامی دار الحجرت میں پناہ مل گئی، جہاں 9 مسلموں کو 2 ماہ کی تربیت دی جاتی تھی۔ وہاں 2 ماہ گزارنے کے بعد ہادیہ نیشنل وومن فرنٹ کی صدر ایس اے زینبا کے گھر رہنے لگی، جہاں اس کا نام عائشہ سے ہادیہ ہو گیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہادیہ کے باپ نے کیرلا ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا۔ اب ہادیہ کا معاملہ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ ہادیہ کے ساتھ زینبا کو بھی کورٹ جانا پڑا۔ ہادیہ کورٹ نے زینبا کو حکم دیا کہ وہ فی الحال ہادیہ کو اپنے گھر ہی پر رکھے۔ یہ ابتدا سے ہادیہ کی پوری کہانی ہے، اس میں کہیں بھی لو جہاد جیسی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔ 2011 سے 2015 تک شفیع جہان کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ اسی عرصہ میں ہادیہ اسلام سے متاثر ہوئی اور 2015 میں اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ہادیہ کی ابتدائی معاون زینبا نے صاف وضاحت کی ہے کہ ہادیہ نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔ ہادیہ نے نومبر 2016 میں شادی کا منصوبہ بنایا اور اس نے اپنی سی وی ایک شادی کی ویب سائٹ پر ڈال دی۔ اسی سائٹ پر 2015 میں شفیع جہان اپنی سی وی ڈال چکا تھا۔ شفیع جہاں مسقط میں برسر ملازم تھا۔ دسمبر 2016 میں وہ 2 ماہ کی تعطیلات میں گھر آیا۔ اس کا بھی شادی کا منصوبہ تھا۔ چونکہ شفیع جہان کا ساتھیانہ سرانی سے تعلق تھا، اس لیے اس کی ملاقات زینبا سے ہوئی، جس نے ہادیہ اور شفیع جہان کے درمیان رشتہ طے کر دیا اور اپنے گھر سے قریب ایک مسجد میں 19 دسمبر 2016 کو دونوں کا نکاح کرایا۔ ادھر ہادیہ کا باپ بھی خاموش نہ رہا۔ ہادیہ کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہا۔ شادی کے 2 دن بعد 21 دسمبر کو ہادیہ شفیع جہان کے ساتھ عدالت پہنچی تو اسے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہائی کورٹ نے اسے کالج جانے کا حکم دیا اور اس کے شوہر کو پابند کیا۔
کہ وہ عادیہ سے کوئی رابطہ نہ رکھے۔ 24 مئی 2017 کو کیرلا ہائی کورٹ نے اسے شادی کو منسوخ کرنے کا فیصلہ دیا، لیکن شفیع جان ہمت نہ ہارا۔ اس نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ ہمارے تحقیقاتی ایجنسیاں کس قدر حکومت کے دباؤ میں ہوتی ہیں، اس کا اندازہ عادیہ کے معاملہ سے ہوتا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے جب NIA کو اس معاملے کی تحقیق کا حکم دیا تو NIA کی رپورٹ میں صاف صراحت تھی کہ عادیہ کے قبول اسلام میں لو جہاد جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس مسئلہ کو پیچیدہ کرنے کے لیے شفیع جان کے نام داعش سے تعلق الزام دہرا گیا۔ کیرلا کی حکومت نے بھی تحقیق کروائی، اسے بھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ شفیع جان کا کہنا ہے کہ اس نے شادی میں عادیہ کے باپ کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن وہ شریک نہیں ہو سکے۔ یہ شادی علاقہ کی مسجد میں ہوئی تھی، جس میں 50 سے زائد لوگ شریک تھے۔ پنچایت میرج سرٹیفکیٹ بھی بنوائی گئی۔ SP کی رپورٹ میں بھی دونوں کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مئی 2017 میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد عادیہ کو 6 ماہ تک نظر بند رکھا گیا۔ شوہر سے ملنے پر پابندی عائد کی گئی۔ میڈیا کے سامنے آنے اور موبائل استعمال کرنے تک روکا گیا۔ اسے پھر سے پرانے مذہب میں لے آنے کے لیے پنڈتوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ پریس کانفرنس بلا کر ترک اسلام کے اعلان کا دباؤ ڈالا گیا، لیکن سلام و عادیہ کی استقامت پر کہ اس نے سارے کٹھن مراحل طے کیے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ عادیہ موجودہ دور کے ان مسلمانوں کے لیے تمانچہ ہے جو معمولی لالچ پر اسلامی اقدار کا سودا کرتے ہیں۔ عادیہ نے اپنے طرز عمل سے اسلام کے اولین دور کی یاد تازہ کر دی۔ عادیہ کا واقعہ بتاتا ہے کہ حقیقی اسلام اپنے اندر بے پناہ تاثیر رکھتا ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے عادیہ کو کالج بھیج کر کسی حد تک اسے حق دلایا ہے، لیکن NIA کو تحقیقات جاری رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس طرح عادیہ کو ابھی مکمل راحت نہیں ملی ہے۔ اب داعش سے جوڑ کر اس کے شوہر کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلہ کے بعد بغوا تنظیموں کے سینے پر سانپ لوٹ گیا ہے۔ اب وہ بوکھلاہٹ کے عالم میں اعلان کر رہی ہیں کہ وہ 6 ماہ کے اندر 21 مسلم لڑکیوں کو مبینہ ہندو بہویں بنائیں گے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق ہندو جاگرن منچ اتر پردیش کے صدر راج چوہان نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ لو جہاد کا منہ توڑ جواب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ ہم اتر پردیش کے مقام اضلاع میں تنظیم کے لیے ہدف طے کریں گے۔ صوبہ بھر میں 21 مسلم لڑکیوں کو ہندو بنا کر ہندو گھروں میں لایا جائے گا۔ اس ہدف کو ہم آسانی سے عبور کریں گے، کیونکہ ہم سے مربوط تقریباً 150 ہندو لڑکے ہیں جن کی دوستیاں مسلم لڑکیوں سے ہیں، اور وہ لڑکیاں ان سے شادی بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن خوف کی وجہ سے ایسا کرنا ان کے لیے دشوار ہے۔ ایسے حالات میں ہم پہلے ان کی شادیاں کرائیں گے اور انہیں مکمل سیکورٹی فراہم کریں گے۔ اس اعلان پر غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ اصل لو جہاد یہ ہے، جس کی مہم ہندو فرقہ پرست تنظیمیں پوری قوت کے ساتھ چلا رہی ہیں۔ کیا ہندو جاگرن منچ کا یہ اعلان قابل گرفت نہیں ہے؟ کیا NIA جیسی تحقیقاتی ایجنسیوں کو اس پر ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ ملک کی موجودہ صورتحال مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ RSS اور دیگر فرقہ پرست تنظیموں کی جانب سے مسلم لڑکیوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ عصری تعلیم حاصل کرنے والی اپنی بیٹیوں کے تحفظ کے لیے فکر مند ہوں۔ اس کے لیے گھریلو تربیت نہایت ضروری ہے۔ نیز مخلوط کالجوں سے اعتراض بھی ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کے دلوں میں دین و ایمان کی عظمت راسخ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔